15ویں حدیث سنن ابی داؤد میں 3221 المستدرک للحاکم میں موجود ہے. امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے. مشکات میں 133 نمبر حدیث ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میت کو دفنا کر فارغ ہوا کرتے تو اس کے پاس کھڑے ہو جاتے قبر کے اوپر اور فرماتے اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اور اس کے لیے استقامت کی دعا کرو, ابھی اس سے قبر میں سوال کیا جائے گا. تو قبر میں دفنانے کے بعد دعا کرنی چاہیے قبر میں سوالوں کے استقامت کے لیے اور اس کے لیے استغفار کے لیے. جنازے کے بعد جو دعا کی جاتی ہے یہ ثابت نہیں ہے. قبر پہ کھڑے ہو کر دعا کریں اور ہاتھ اٹھا کر کریں. صحیح مسلم میں حدیث ہے 2256 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کر قبرستان جا کر دعا کیا کرتے تھے. 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کر. اس میں نے پورا لیکچر بھی دیا, مسئلہ نمبر 74 اصال ثواب سے متعلق, اس میں نے ایک ڈیٹیل سے بتایا. تو آپ نے دعا کرنی ہے استغفار. یہ جو آج کا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی وہ ایک ویڈیو آئی ہوئی ہے, وہ قبر پہ آ کہتے ہیں بیٹا پڑھ, اور باقیوں کہتے ہیں سائڈ پہ جو فرشتے آنے لگے ہیں جناب, اور وہ اس کو تلقین کرتے ہیں. یہ تلقین نہیں کرنی, استغفار کرنا ہے, اس کے لیے دعا کرنی ہے. ہمیں نہیں نظر آ رہا ہے فرشتے کس طرح کس وقت داخل ہوں گے, ہمیں نہیں پتا. تو یہ تلقین کرنا یہ ثابت نہیں. اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھنا اور اس کی شروع کی آیات, وہ بھی روایت ضعیف ہے. میں نے مسئلہ نمبر 112 اے کے اندر بیان کی تھی, اے بی کے اندر, جو قرآن کی 12 سورتوں کے صحیح فضائل اس میں بتایا تھا. اور مسئلہ نمبر 74 میں اصال ثواب سے متعلق ساری گفتگو میں نے کنکلوڈ کی ہے. سیکنڈ لاسٹ حدیث ہے 16ویں حدیث صحیح مسلم میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہے, 321 نمبر کتاب الایمان چیپٹر میں. یہ بڑی رکت انگیز حدیث ہے, میں نے اس لیے اس کو اینڈ پہ رکھا ہے. مشکات میں بھی مختصراً موجود ہے 1716, لیکن مسلم میں ایمان والے چیپٹر میں بڑی دردناک حدیث ہے, بہت دردناک. حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے دیوار کی طرف منہ کر کے زار و گتار رونا شروع کر دیا. پھر اپنے بیٹوں کو بلایا. اب موت کے وقت باپ کی حالت دیکھ کے ان بیٹوں پر کیا کیفیت ہوگی. تو ان بیٹوں نے حضرت عمر ابن عاص کو تسلی دی کہ ابا جان آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ تو اللہ کے نبی کے صحابی ہیں, آپ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہوئی ہے, آپ تو بخشے بخشائے ہیں. لیکن صحابی میں اور عام آدمی میں یہ تو فرق ہے, اسے تو پتہ ہے آخرت کا معاملہ کتنا سخت ہے. تو انہوں نے بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا. عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میرے بیٹو, اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ پسندیدہ بات کوئی نہیں کہ کوئی کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یعنی توحید کا اقرار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا, یہ اصل نسبت ہے. جو تم مجھے کہہ رہے ہو صحابی ہونا, اصل نسبت یہ ہے کہ انسان کلمہ پڑھ لے. پھر انہوں نے کہا کہ میرے بچوں, میری زندگی میں 3 دور گزرے. پہلا وہ دور تھا کہ جب میں اس روئے ارض پر سب سے زیادہ نفرت محمد رسول اللہ سے کیا کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, اور میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ میں کسی طریقے سے رسول اللہ کو قتل کر دوں, وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اے میرے بچوں, اگر میں اس وقت مر جاتا تو سیدھا دوزخ میں جاتا. پھر اللہ نے میرے پر کرم کیا اور میری زندگی میں دوسرا دور آیا. اللہ نے میرا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا صلح حدیبیہ کے بعد. انہوں نے اور حضرت خالد بن ولید نے اکٹھا ایمان قبول کیا, لیکن صلح حدیبیہ کے بعد اللہ نے میرا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا, اور مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر پھر کوئی محبوب شخص نہیں تھا. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ایمان لانے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا یا رسول اللہ اپنا دایاں ہاتھ آگے کیجئے, میں ایمان لے کر آؤں. تو جب آپ نے اپنا دایاں ہاتھ آگے کیا تو میں نے اپنا دایاں ہاتھ پیچھے کھینچ لیا, اور میں نے کہا اللہ کے رسول پہلے مجھے گارنٹی دیں کہ اللہ تعالیٰ میرے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر ابن عاص, کیا تجھے نہیں پتا کہ اسلام گزشتہ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یعنی اسلام لے آیا پچھلے گناہ معاف, جو سورۃ الفرقان میں بھی آیا کہ کوئی شرک سے بھی توبہ کر لے ہم اس کی گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے. پھر کہتے ہیں کہ میں نے اس شرط پر اسلام قبول کیا, پھر رسول اللہ سے بڑھ کر مجھ کو کوئی محبوب نہیں تھا. اے میرے بیٹو, میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی وجاہت کی وجہ سے کبھی بھی آنکھیں بھر کر آپ کی طرف نہیں دیکھا.
اگر تم مجھ سے یہ پوچھو کہ رسول اللہ کا چہرہ مبارک کیسا تھا تو میں ان کے چہرہ مبارک کے خد و خال بیان نہیں کر سکتا. میں نے آپ کے رعب کی وجہ سے کبھی جی بھر کر آپ کی طرف دیکھا بھی نہیں. یہ حضرت عمر بن عاص. اور پھر کہتے ہیں میرے بچوں پھر میری زندگی میں تیسرا دور آیا جب مجھے اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈال دیا. اچھا پھر انہوں نے کہا یہ دوسرے دور میں اگر میں مر جاتا میرے بچوں تو سیدھا میں جنت میں چلا جاتا. پہلے دور میں مرتا تو سیدھا دوزخ میں, دوسرے دور میں مرتا تو سیدھا جنت میں. بڑی سٹریم لائن میری لائف گزر رہی تھی. لیکن میری زندگی میں پھر تیسرا دور آیا. اور وہ دور کون سا تھا؟ جب انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مل کر حضرت علی کے خلاف بغاوت کی. وہ دور تھا. موت کے وقت انسان کو اپنی غلطیاں یاد آ جاتی ہیں. موت خود بہت بڑی نصیحت کرنے والی چیز ہے. اے میرے بچوں دوسرے دور میں مر جاتا تو میں سیدھا جنت میں جاتا. پھر تیسرا دور مجھ پر آیا اور مجھ پر آزمائش آئی. اب میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میرے گناہوں کو معاف کرے. مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے. یہ ڈیٹیل سننی ہے تو مسئلہ نمبر 101 ہے میرا. صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے. جنگ صفین, جنگ نہروان اور جنگ جمل کے حوالے سے ایک اور لیکچر بھی ہے. مسئلہ نمبر 116 جنگ صفین اور مشاجرات صحابہ سے متعلق صحیح عقیدہ. اے میرے بیٹو اب میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ مجھ پر رحم کرے. جب میں مر جاؤں تو میری میت کے ساتھ کوئی نوحہ کرنے والی نہ لے جانا, نہ کوئی آگ اٹھا کر لے جانا. اور جب میری قبر پر مٹی ڈال چکو تو میری قبر پر اتنی دیر تک بیٹھے رہنا کہ جتنی دیر تک ایک اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے, یعنی 2-2.5 گھنٹے. یہ صحیح مسلم میں کوئی سٹوری نہیں سنا رہا. صحیح مسلم 321 کتاب الایمان پہلے چیپٹر میں حدیث ہے. اتنی دیر میری قبر پر بیٹھے رہنا کہ ایک اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ تمہارے قبر پر بیٹھنے کی وجہ سے میرا دل بہل جائے اور پھر میں دیکھوں کہ میں اپنے رب کے آئے ہوئے فرشتوں کو قبر میں کیا جواب دیتا ہوں. یہاں پر یہ حدیث کنکلوڈ ہوتی ہے. اب یہ حدیث جو ہے وہ جو بندی مماتی گروپ کا آف شوٹ جو کیپٹن عثمانی پارٹی ہے ان کے لیے یہ موت ہے یہ حدیث. کیونکہ اس میں حضرت عمر ابن عاص کیا کہہ رہے ہیں کہ اسی قبر میں فرشتے اس قبر میں زمینی قبر میں آئیں گے میرے پاس, تم میری قبر پہ بیٹھے رہنا. اب یہ ان کے لیے موت تھی حدیث. تو انہوں نے کہا کہ جی حضرت عمر بن عاص جو ہے نا آخری وقت میں ان کا ذہنی توازن بگڑ گیا تھا اس لیے وہ اس قسم کی باتیں کر رہے تھے. جس کا ذہنی توازن بگڑا ہو وہ پوری اپنی زندگی کی سٹوری سناتا ہے. ذہنی توازن تو سب سے زیادہ حاضر ہی ان کا موت کے وقت تھا. پوری انہوں نے اپنی لائف کنکلوڈ کیا. اور اتنا بے ایمان ہے وہ شخص, اس نے صرف یہ آخری بات کی. اگر وہ پوری حدیث نقل کرتا تو عام آدمی کو بھی پتا چل جاتا کہ یار جس کا ذہنی توازن بگڑا ہو اس نے یہ کہا کہ جی بس آخری وقت نے کہہ دیا کہ میری قبر پہ اتنی دیر بیٹھے رہنا جتنی دیر اونٹ قربان کیا جاتا ہے. یہ نہیں بتایا کہ پوری حدیث کہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے. وہ اگر پوری حدیث بیان کرتا تو پھر کئی پول بھی کھلنے تھے. ظاہر جنگ صفین بھی بیچ میں آنی تھی. وہ تو ہمیں پہلی پابندی لگائی ہوئی ہے کہ چیزیں بیان ہی نہیں کرنی ہے. تو اس نے کہا کہ حضرت عمر بن عاص کا ذہنی توازن بگڑ گیا تھا. اس قسم کی بہکی باتیں انہوں نے کی ہیں ولیعوذ باللہ تعالیٰ. اور پھر معاذ اللہ وہ اس میں بھی خبیث اس سے بھی ایک درجے آگے کیا. اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی تو اس قسم کی کیفیت وفات کے وقت طاری ہو گئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اس نے یہ بات کر دی, ہجامی کیفیت ولیعوذ باللہ تعالیٰ. تو یہ بالکل کلیئر کٹ ان کو پتا تھا. انہوں نے پوری زندگی اپنے بچوں کو بتائی ہے کہ یہ ادوار تھے, سب سے برا دور, پھر اچھا دور, پھر آزمائش کا دور. اب اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری غلطیوں کو معاف کرے. ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو معاف کرے اور اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو بھی معاف کرے. قیامت والے دن ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ اکرام علیہ رضوان کے ساتھ اٹھائے اور اہل بیت کے ساتھ. بھائیو 2 لیکچرز میں اینڈ پہ بتا دوں آخری حدیث بیان کرنے سے پہلے. ایک مسئلہ نمبر نیو 5 ہے حیات النبی کے عقیدے سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. اس میں نے سماع موتا کا عقیدہ اور یہ جو متشابہات ہیں, متشابہات کی ڈیفینیشن کیا ہے, قبر کی زندگی متشابہ ہے, اس کے اوپر ڈسکشن کی ہے اور برزخی اور زمینی قبر کے حوالے سے. اور دوسرا لیکچر ہے قبروں کے احکام اور مزارات کے احکام اور گنبد خضرا سے ریلیٹڈ. مسئلہ نمبر 27 ہے رسول اللہ کی آخری وصیتیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب آخری 17ویں حدیث موقوفاً سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے جو میں نے مسئلہ نمبر 112C میں بھی بیان کی تھی, قرآن حکیم کی 12 سورتوں کے فضائل.
اور صحابی جب کوئی غیبی خبر بیان کرے تو یہ چیز انڈرسٹوڈ ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے ہی اسے یہ بات معلوم چلی ہے۔ الموجم الکبیر الطبرانی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 8652 نمبر یہ حدیث ہے، اور امام بہقی کی کتاب اثبات عذاب القبر میں 128 نمبر ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورۃ الملک پڑھ لیتا ہے، سورت نمبر 67 قرآن حکیم میں پارہ نمبر 29 کی پہلی سورت، 30 آیات پہ ہے، 5 سے 6 منٹ لگتے ہیں پڑھنے میں، تو جب اسے دفنایا جاتا ہے تو عذاب قبر کے اگینسٹ وہ سورت اس کے سرہانے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور اللہ سے سفارش کرتی رہتی ہے یہاں تک کہ اسے بخش دیا جاتا ہے۔ سورت الملک منجیہ ہے، اللہ کے اذن سے نجات دینے والی سورت ہے، عذاب قبر سے نجات دینے والی سورت ہے سورت الملک۔ اس سے بھی یہ بات پتہ چلی کہ عذاب قبر بھی برحق ہے اور اس سے بچنے کا وظیفہ بھی اینڈ پہ پتہ چل گیا، سورت الملک۔ اور ظاہر نماز تو پڑھنی ہے، باقی اعمال تو کرنے ہیں، اس کے ساتھ یہ اضافی وظیفہ ہے، اور اسی کو سپورٹی وہ حدیث ہے جو سنن نبی داؤد میں 1400 نمبر ہے، جامعہ ترمذی میں 2891، سنن ابن ماجہ میں 3786 اور مشکات میں 2153 ہے، المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے، امام ذہبی نے بھی موافقت کی، شیخ البانی نے بھی اس کو صحیح کہا، اور شیخ زبیر الزئی رحمہ اللہ نے بھی اسے صحیح کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن حکیم میں 30 آیات پر مشتمل ایک ایسی سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرتی رہی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا، اور وہ ہے تبارک الذی بیدہ الملک۔ اسی لیے ہم نے اپنے صبح و شام کے اذکار والے بلو کارڈ میں بھی سورہ ملک کا وظیفہ لکھا ہے، اسے ضرور پڑھیں، اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔